حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ شریف کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک آل بیت کے گناہ ریکارڈ نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوا پہلی مرتبہ سن کے، ان کے گناہ ریکارڈ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا تطہیر کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے، تو یہ کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے کہ اس کی مثالیں ان کا جیسا عشرہ مبشرہ ہیں، انہوں نے گناہ کچھ نہیں کیے ہوئے تھے، ان کو یکا یک پکڑ کے جنتی بنا دیا۔ یہ خدا اس کے رسول کی مرضی ہے کسی کے گناہ ریکارڈ کرے نہ کرے؟ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی رسول حاضرین کرام، آج کی محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ اس میں چند صورتیں ایسی بھی نظر آ رہی ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرید میاں کی ایک کوشش ہے کہ یہ فالتو آدمی ہمیں مہیا کیے ہیں۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے دعا کریں کہ فرید میاں کے لیے کہ ایک مدت تک ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، یہ لا اولاد تھے، ان کو تعویذ بھی دیے، دعا بھی کی، تو سال ہا سال جوڑے کی زندگی گزارنے کے بعد بھی اولاد نہ ہونا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اولاد عطا فرمانا، دونوں بچے انتہائی ذہین ہیں۔ یہ حضرت غوث الثقلین کی کرامت ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات ایک یادگاری ہے کہ ایک آدمی حضرت غوث الثقلین کا مرید ہو کر اس کے گھر میں ایک زندہ کرامت حضرت والی بغداد کی ہے۔ اس کو میری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چوکیدار ہوں۔ جیسا ان کی تعلیمات تھیں ان کے مطابق تعویذ بھی دیے، دعا بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے صحت مند بیٹے، بڑے ذہین بچے، اگر زندہ رہے اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ تو ان کی تربیت جیسا میں ہدایت کرتا ہوں، آج راستے میں بھی یہی ہدایت کرتا چلا آیا، اگر میری ہدایت کے مطابق ان کی تربیت ہوئی تو انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے وہ باد صبا بن کر فضاؤں پہ چھا جائیں گے اور بنگلہ دیش کی یادگار میں خوبصورت تاریخی اضافہ کریں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور میاں فرید کو اور اس کے اہلیہ کو تاکید کرتا ہوں کہ باقی تمام کام چھوڑ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پورا دھیان کریں، اور باقی جو دوست میاں فرید میاں کے رشتہ دار یا قریبی اقربا آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس پر دھیان کریں کہ آپ سے سب سے بڑی جائیداد آپ کی اولاد ہے۔ آپ اپنی اولاد کو معاشرے اور سوسائٹی کا ایک ممبر بنا کے ایسی حالت میں چھوڑیں کہ وہ ایک خوشبو بن کر تمام سوسائٹی میں پھیل جائیں، جدھر بھی کہیں جائیں پتہ چلے نبی پاک علیہ السلام کے غلام آ گئے ہیں۔ ان کی بود و باش سے، ان کے رہنے سہنے سے، ان کے تہذیب و تمدن سے، ان کے اخلاق و عادات سے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف مترشح ہوں، انہیں ٹپکیں۔ جس طرح برتن سے پانی ٹپکتا ہے، اس طرح ان کی اداؤں سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت، سرکار کا پیار ٹپکے۔ آپ اپنی اولادوں میں ایسی
فضائیں پیدا فرمائے. اور اس وقت جو میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے وہ فضائل اہل بیت کی غرض سے نہیں پڑھی. اس وقت میرا منشا ان کا موضوع تقریر کے لیے موضوع ہونا ہے. جس وقت حضرت شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی لم تقولون ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. یہ لوگوں کے کہنے کی مذمت نہیں ہے، خود نہ کرنے کی مذمت ہے. ملامت اس پر نہیں ہے کہ لوگوں کو کہتے کیوں ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو. اگر ایک آدمی خود نہیں عمل کرتا، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتا ہے، تو یقیناً نیکی کی ہدایت کرنے کا اسے فائدہ پہنچے گا، مگر خود نہ عمل کرنے کی سزا بھی اس کو ڈبل بھی ہو سکتی ہے کہ جاننے کے باوجود اس نے یہ بددیانتی کی ہے. حضور سید عالم صاحب کا ارشاد ہے قصر ظاہری رجلان عالم متحقق وجاہل متنسک او کما قال علیہ السلام. دو شخصوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ایک جاہل صوفی نے جاہل ہو کر کے پیر بنے، دوسرا عالم بدعمل نے. اس لیے کہ اس کی بدعملی کو لوگ دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا شخصی فعل ہے، وہ سمجھے کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو یہ کیوں کرتا. تو اس طرح اسلام کے بارے میں ایک غلط فہمی سوسائٹی میں پھیل جائے گی اور وہ بدکاریاں لوگوں کی روزانہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی. جو جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ علم دین پڑھنا، علم دین سمجھنا کوئی کام کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں آدمی اتنا دین جانتا ہے، اس کا اسلام نے کیا سنوارا ہے. تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بد اعتمادی بھی پیدا ہوگی کہ اسلام کوئی تطہیر کرنے والی طاقت کا نام نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے واعظ کے لیے، تقریر کے لیے، احکام سکھانے کے لیے اجازت فرمائی، پہلے ان کو ٹرینڈ کیا، ان کو سکھایا، کہا ان لوگوں سے دین سیکھو. مگر جس طرح انبیاء علیہ السلام کو تبلیغ پر مامور کیا، نبی نے سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا. بتاؤ اس گزرے ہوئے 40 برسوں میں کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ میں نے کسی کی عزت میں خیانت کی ہو، کسی کے مال میں خیانت کی ہو، کبھی زبان سے جھوٹ کہا ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں تطہیر پہلی شرط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ غالباً اس پر کبھی آپ متوجہ نہیں ہوں گے. آج توجہ فرمائیں. محفل بہت چھوٹی سی ہے لیکن بات چھوٹی سی نہیں ہے. سرکار نے پہلے پیغام میں اپنی تطہیر کا ثبوت خود پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ جو عوام سے کنفرم کرایا اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر تم گزرے ہوئے 40 سال کے تجربے میں مجھے بے گناہ سمجھتے ہو تو آج بھی یہ اعلان کرنے میں مجھے بے گناہ سمجھو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ سے پہلے کسی کا کیریکٹر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر کی شہادت اپنی زبان سے ارشاد فرمائی، لوگوں سے وہ اپروو کروائی. لیکن جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مخاطب دیکھنا ہوگا کون ہوگا. صدیق اکبر اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں؟ فاروق اعظم اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں؟ عشرۂ مبشرہ وہ 10 شخصیتیں کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. سرکار کے اس کلام میں فی کم کا جو ضمیر جمع مذکر مخاطبین یعنی سیکنڈ پرسن پلورل نمبر جمع مذکر مخاطبین کو آپ اپنی زبان میں، پتہ نہیں یہاں کی جو انگریزی ہے وہ اس قدر پور ہے کہ بول سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. ان کو یہ نہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہتے جاتے ہیں لیکن جیسے ایک پاگل جملہ بولتا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا نام ہے سیکنڈ پرسن پلورل نمبر جمع مذکر مخاطبین. وہ کون تھے جو جمع بھی تھے، مذکر بھی تھے، مخاطب بھی تھے؟ ان میں سر عنوان تو نام آئے گا خلفائے راشدین کا، اس کے بعد آئے گا عشرۂ مبشرہ کا، اور زندگی کے آخری حصے کی یہ بات ہے. اس کا مطلب بدریوں کی بھی اکثریت اس جگہ موجود تھی. جب سرکار یہ فرما رہے تھے وہ سر یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں میں تم میں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ جملہ بولنے کا تھا کہ نہیں تھا؟ اگر ان کی تبلیغ میں دوام ہوتا، قوم کی تطہیر میں ان کا دائمی دخل ہوتا تو پھر صدیق اکبر کا نام لیا جاتا. کہا بڑی سے بڑی اصلاحات ان میں ہوں گی، نفاذ شریعت کریں گے، نفاذ سیاست کریں گے، نفاذ حدود کریں گے اور سد باب فتنہ کریں گے. وہ 6 فضیلتیں جن میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کل عالم اسلام میں سب سے افضل ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں. من کل الوجوہ افضل نہیں ہیں،
نہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اگر کسی عقیدہ ہے تو کسی شخص کا عقیدہ ہے، عالم اسلام کا یہ عقیدہ نہیں. 6 چیزیں ہیں جن میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ فتاوی عزیزیہ کے اندر بتفصیل اس کا ذکر کیا ہے کہ کسی کا کسی دوسرے سے من کل الوجوہ افضل ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے. 6 چیزوں میں حضرت حیدر کرار کل امت سے افضل ہیں، جن میں صدیق اکبر بھی شامل ہے، فاروق اعظم بھی شامل ہے. اور 6 چیزوں میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم افضل ہیں، ان میں حضرت حیدر کرار بھی شامل ہے اور باقی بھی شامل ہیں. اس کا مطلب 6 چیزوں میں یہ افضل ہیں، 6 چیزوں میں وہ افضل ہیں. مگر حضرت صدیق اکبر کا کردار اتنا ستھرا ہے کہ وہ نبی کا کردار تو نہیں کہا جا سکتا کہ، لیکن نبی کی اتباع کرنے والوں میں ٹاپ پر اس کا کردار ہے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بات آپ کو سمجھنے کی زحمت اٹھانا پڑی. ایک مرتبہ دماغ کو ذرا سٹریس کرے، دبائیں، پوچھے کیا وجہ ہے کہ جو پوری امت سے افضل سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا مسلمانوں میں تم میں وہ شخص چھوڑ کے جا رہا ہوں جو پوری امت سے افضل ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ عثمان غنی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور عشرہ مبشرہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ سرکار کو پتہ یہ جو کچھ بھی ہیں یہ خود ہیں، آئندہ ان کی نسلیں اس حیثیت کی حامل نہیں ہوں گی. ان کے وہ شان کا وہ لیول قائم نہیں رہے گا کہ جو ان کی شان کا لیول ہے. لیکن جو میری اولاد ہے اس میں میری شان کی جھلکیاں قیامت تک قائم رہیں گی. میری شان کے جلوے ان کے شب و روز میں نمایاں ہوں گے. ان کے در و دیوار سے وہ انعکاس لوگوں کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اولاد فاطمہ نہ صرف ایک وقت میں بلکہ صبح قیامت کے قریب چل کر کے جس آفتاب کا طلوع ہونے والا ہے اس کا نام امام مہدی آخر الزمان ہے. اور بلا خوف تردید یہ سمجھ لیں کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کے دور میں کبھی پوری روئے زمین پر اسلام نہیں آیا. کافر ہوتے رہے ہر دور میں. جس کے زمانے میں کوئی کافر نہیں رہے گا وہ صرف حضرت امام مہدی آخر الزمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان حضور مفکر اسلام. اگر اس کو فضیلت سمجھا جا رہا ہے، یقیناً یہ فضیلت ہے کہ فلاں نے اسلام کی سروس بڑی کی ہے، لوگوں کو کفر سے بچایا ہے، مرتد ہونے سے بچایا ہے، تو یہ اگر چھوٹے سے خطے میں بچایا ہے تو یہ فضیلت ہے. اگر پوری کروئے زمین پر وہ بچائے تو وہ اس کی فضیلت کا کیا حال ہوگا. اگر خدمت کو وجہ امتیاز اور وجہ افضلیت سمجھتے ہو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. اب سرکار کا یہ فرمانا کہ میں تم میں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ اطلاع نہ فرمانا، صرف اپنی اولاد کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں. اب دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا، اس میں طریقہ کار کیا بنتا ہے؟ جس طرح قرآن کا فیضان دائمی ہوگا اس طرح میری آل بیت کا فیضان دائمی ہوگا. جس طرح قرآن مجید کو کبھی آپ باطل پر نہیں پائیں گے، اسی طریقے سے میری اہل بیت کی جو اجتماعی قیادت ہے وہ بھی کبھی گمراہی نہیں لائے گی. اجتماعی قیادت کو جس وقت اکٹھا کروں گا تمہیں اپنے منزل مقصود چلکتی ہوئی دکھائی دے گی، اور اس کے سوا ہدایت تلاش کرنا چاہو گے ہدایت نہیں ملے گی. اب سوال اٹھتا تھا جن کو آپ نے تبلیغ کے لیے تیار کیا تھا ان کو تو کافی سکھایا پڑھایا تھا، خود تبلیغ فرمانے لگے تو اپنی تطہیر کا سرٹیفکیٹ آپ نے خود جاری فرمایا تھا. اب یہ تبلیغ کرنے والے ان کے کیریکٹر کے بارے میں کون ذمہ داری پیش کرے گا؟ رب کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، تو اس کی ذمہ داری میں پیش کرتا ہوں. سمجھ آئیے؟ حضور مفکر اسلام، تعلیمات حضور مفکر اسلام. تو ہر دور میں اولاد رسول میں اجتماعی قیادت کو آپ اکٹھا کرو گے تو آپ کو ہمیشہ ہدایت ملے گی. انفرادی قیادت یہ جو مشہور ہے کہ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی سارے ستاروں کی مانند ہیں، ان جسم کی بھی پیروی کرو گے منزل پہ چلے جاؤ گے. اس حدیث پر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، کہا یہ حدیث مستند نہیں ہے. اس پر جو وضع کا الزام بھی ہے، ضعف کا الزام بھی ہے، اس لیے محدثین نے اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا. جس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ جو کلہم عدول، اس پر بھی گفتگو کی ہے تمام اہل علم نے، کہا یہ بھی پائے ثبوت کو یہ بات نہیں پہنچتی. لیکن جو تطہیر ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا معنی قیامت تک آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کا سرٹیفکیٹ صاحب نے پیش کیا کہ ان کی جو تبلیغ ہے وہ یقیناً آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی.
وہ ہمیشہ کریڈیبل ہے، اس پر یقین رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ میں خود پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ بات سمجھ آ گئی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس الزام سے یہ قوم پاک ہے۔ حضرت حسن حسین نے جو تبلیغ کی ہے، سر نیزے پر چڑھ گئے تو تبلیغ پھر زندہ رہی کہ نہ رہی؟ اس خاندان کی خاتونوں نے جیلیں کاٹی، پر جیل میں رہ کے کلمہ حق سیدہ زینب نے کہا کہ نہیں کہا۔ اس کا معنی یہ ہے یہ وہ خاندان ہے جس کی تطہیر کا سرٹیفکیٹ میں نے جاری نہیں کیا، میرے مولا نے جاری کیا۔ تو جس کی پاکی، اس کی پاک دامنی اور اس نے عمل کا سرٹیفکیٹ رب پیش کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تبلیغ یقیناً مستند ہے۔ دنیا بھر کے جتنے جھوٹے فرقے ہیں ان کو تلاش کریں، ان کا بانی کوئی سید نہیں ہے۔ ہاں، اور جتنے حق والے فرقے ہیں، طبقے ہیں، اوپر چلے جائیں، قادریوں پہ چلے جائیں، نقشبندیوں پہ چلے جائیں، سہروردیوں پہ چلے جائیں، ان کا ٹھکانہ چل کے پھر خاندان نبوت کا کوئی فرد بنے گا، جہاں پہنچ کے اس کو تطہیر کے سرٹیفکیٹ کی تائید ملے گی اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج حضرت غوث الثقلین بغداد شریف میں سو رہے ہیں۔ آج ایک بندہ بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ روزانہ کا مزدور ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ گدی نشین ہے، کوئی کسی مسجد کا کوئی مولوی ہے، اس کو کیا تعلق ہے غوث الثقلین سے؟ مگر وہ جو غوث الثقلین کا پیغام سرکار کی بارگاہ سے چلا تھا نا کہ میں تم میں دو بلند پائے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لفظ اہل بیت کے ساتھ جا بجا جناب آتا ہے کہ نہیں؟ اطرتی اہل بیتی، اطرتی اہل بیتی۔ ان کا ہر نتھو خیرہ میری آل بننے کی ٹرائی نہ کرے، میری آل سے مراد وہ ہیں جو میرے اقربا ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کل تقین نقین کی نفی اس سے ہو جاتی ہے۔ ایک کا ذکر کرتے وقت دو صفات کیوں ذکر کی ہیں؟ کہا ان کے اندر ایک صفت تو میرے گھر میں ہونا ہے اور دوسرا میرے خاندان سے ہونا ہے۔ سلمان فارسی بھی میری آل بیت میں سے لیکن عطرت میں سے نہیں ہے، واصلہ بن الاسقا بھی میری آل بیت میں سے ہے لیکن وہ میری عطرت میں سے نہیں ہے۔ یہ باقی لوگ جو میرے رشتہ دار بتاتے ہیں وہ میرے رشتہ دار ہیں لیکن وہ میرے اقربانی جو میرے گھر میں رہتے ہیں۔ تو بالوضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے سرکار سے پوچھا تھا من قرابت کو ہؤلاء الذین وجبت علینا موتتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بتائیے آپ کے وہ اقربا کون سے ہیں کہ جن کی محبت ہم پر فرض ہے؟ کیوں؟ جس سے تبلیغ کوئی سنتا ہے محبت ہو تو بات اپیل کرتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو اپیل نہیں کرتی۔ اس وجہ سے اولاد رسول کی محبت فرض قرار پائی۔ کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے، رب کہتا ہے میں نے ان کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے، ان کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، ایسا نہیں کہ عیب سے پیار کرو، ان کے اندر خوبیاں رکھی، وہ پیار کو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار بھی کرو تب جا کر کے وہ باتیں تمہارے لیے اپیلنگ ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عقائد کے ذریعے سے اور خدا داد تطہیر کے ذریعے سے ایسی یادگاریں چھوڑی ہیں کہ خود قبروں میں جا کے سو گئے لیکن پیار کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ آج فرید میاں نے یہ جو اپنے گھر میں محفل بنائی ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، ایک مزدوری کرنے والا ساتھی ہے، اس نے پتہ نہیں کس طرح پیسے بچائے ہوں گے اس کا آج کی اس مجلس کے لیے، مگر یہ کیوں ہوا؟ ایمان لایا ہوا ہے اور تطہیر والوں کی شان منائی ہے، اپنے باپ دادے کے یہ دن نہیں منایا، غوث پاک کا دن منایا ہے، یعنی اس طریقے پر عمل کیا ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دیا ہے۔ وقت مغرب دیر ہونے کا خطرہ ہے، وگرنہ موضوع پر تو اب طبیعت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ غالباً اس پوائنٹ پر میری زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کی، آج پہلی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ تبلیغ کے لیے اس نے عمل شرط ہے، اس نے عمل کے لیے چھوٹی موٹی برائیاں اور چھوٹے موٹے عیب پائے جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے پروردگار نے جن کو محبوب کے گھر میں پیدا کیا ہے نا ان کی تطہیر کی ضمانت بھی ہم نے خود پیش کی ہے۔ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ شریف کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک آل بیت کے گناہ ریکارڈ نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوا پہلی مرتبہ سن کے، ان کے گناہ ریکارڈ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا تطہیر کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے، تو یہ کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے۔ کہ اس کی مثالیں ان کا جیسا عشرہ مبشرہ ہیں، انہوں نے گناہ کچھ نہیں کیے ہوئے تھے، ان کو یکا یک پکڑ کے جنتی بنا دیا۔ یہ خدا اس کے رسول کی مرضی ہے کسی کے گناہ ریکارڈ کرے نہ کرے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم رات کے وقت خدمت کر رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا سل توتا مانگ دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ جو بھی کچھ مانگے گا۔ کسی فعل متعدی کا ذکر کرنا
مفعول کا ذکر نہ کرنا، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں اصولیوں کے نزدیک، ایک اطلاق اور ایک عموم۔ عموم کے معنی گنتی کا کوئی حساب نہیں کہ کتنے، اور اطلاق کے معنی صفت کی کوئی پابندی نہیں، ایسا کہ ویسا، نہ صفت کی پابندی ہے نہ گنتی کی پابندی ہے۔ کر سوال، جس کو دینے کی طاقت نہ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اگر وہ کہتے اسألک مرافقتک فی الجنہ، صحابی کی ذہانت اور حسن بیان دیکھیے، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ اب نقشہ موقع واردات تیار کریں اس کا، اس کو پولیس کی زبان میں کہتے ہیں نقشہ موقع واردات، یعنی جنت میں ہونا، سرکار کے ساتھ ہونا اور سرکار سے مانگنا۔ 100 پتہ چلا اللہ کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت مانگنی ہو سرکار سے مانگے تو درست ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہ کیوں نہیں کہا اگر آپ سے مانگ، اس کا مطلب یہ ہے دیتا اللہ ہے پر دلاتا میں ہوں، اس لیے مجھ سے مانگنے والا بھی حق بجانب ہے۔ ان کا جنت مانگنا اور سرکار اب غیر ذالک اس کے سوا بھی کچھ مانگ، اس کا معنی یہ جو مانگا وہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن مانگنے والا کتنا ذہین آدمی ہے، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدھا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اب جنت جس کو کہتے ہیں اس میں گناہ اور نیکی کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر گناہ کی ریکارڈنگ اسی طرح ہوتی ہے تو پھر تو پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ گناہ کدھر گئے۔ سرکار کا ان کو صرف مساج کرنے پر یا پانی کا لوٹا بھرنے پر جنت عطا کر دینا اور گناہوں کو کنسیڈر نہ کرنا، اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی رہی کسی کے گناہ ریکارڈ کریں یا نہ کریں۔ کہا تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری تطہیر کا سرٹیفکیٹ قیامت تک جاری رکھنا میرا کام ہے۔ سرکار نہیں یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میری آل بیت اور میرا قرآن کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر کے ملیں گے۔ اس کا مطلب وہ جو تطہیر جاری ہوئی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، دونوں جو اکٹھے رہیں گے۔ اکٹھا رہنے کا مقصد جو منشاء قرآن ہے وہ یہ اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے، اپنی اولاد پر بھی نافذ کریں گے اور سوسائٹی پر بھی نافذ کریں گے۔ اس لیے ان کی جدائی کبھی لازم نہیں آئے گی، حوض کوثر پر دونوں یکساں طور پر مجھ سے آ کر کے ملیں گے۔ یعنی جو تطہیر شروع ہوئی ہے یہ قائم رہے گی، اور جنت کی فضاؤں میں بھی اہل تطہیر کے ڈیرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں گے۔ اور فرمایا جو ان کے ساتھ رہنا چاہے اس کے لیے طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ حضرت حیدر کرار اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کا مطلب ہے اخذ بید الحسن و اخذ بید الحسین، سرکار نے حسن و حسین دونوں کے ہاتھ یوں پکڑے، فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو ان دونوں سے بھی پیار کرے اور ان کے ماں باپ سے بھی پیار کرے اور پھر وہ پیار کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی وہ پیار کرے، صرف اس پیار کی وجہ سے، اس میں عمل کا کوئی ذکر ہے جی؟ پیار، جو اس سے پیار کرے، ان دونوں سے پیار کرے، ان کے ماں باپ سے، جتنی دنیا کی نیکیاں بتائی گئی ہیں اس کا معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ جنتی ہوگا، جنت میں ہوگا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہوگا میہ فی درجتی، جس درجے میں میں ہوں گا اسی درجے میں، یعنی اس کی کلاس وہی ہوگی جو میری کلاس ہوگی۔ حضور مفکر اسلام، فیضان حضور مفکر اسلام، تعلیمات حضور مفکر اسلام۔ انہیں آل بیت کی تبلیغ کے پیچھے تطہیر کا سرٹیفکیٹ ہونا، ان کی محبت کو واجب قرار دینا، جس سے محبت نہ کی جائے اس کی بات اپیل نہیں کرتی، پہلے ان کے ساتھ پیار کرو، یہ یقین رکھو یہ خون رسول ہے، ان کے ساتھ پیار کی دولت جب مہیا کرو گے باتیں اپیل کریں گی، باتیں اپیل کریں گی، ان کی سنگت میسر آئے گی، جنت کے جس درجے میں وہ ہوں گے اسی درجے میں تم بھی ہوگے۔ یہ تھا آج کا وہ بیان جو حضرت شاہ صاحب کی پیروی میں نے اسی ڈگر پر گفتگو کر ڈالی ہے، یعنی جن کو تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا، لما تقولون ما لا تفعلون کے عیب سے ان کو پاک کر کے رب نے پیدا کیا کہ یہ بدعمل نہیں ہوں گے، ان کی پاک بازی پر میری شہادت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا قیامت میں قرآن اور میری آل بیت اکٹھے آئیں گے، یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی بہترین رولنگ ہے، یعنی کتاب اللہ کے مطابق جن کا کیریکٹر ہوگا ان میں جدائی نہیں پائی جائے گی۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا نا، میں پہلے گواہی دوں گا کہ یہ اکٹھے ہی رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے آل بیت کی تبلیغ باقی لوگوں کی تبلیغ سے افضل بھی ہے اور زیادہ مؤثر بھی ہے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ سنیوں کے امام زین العابدین بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی ہیں۔ یار سنیت کا پہلا نعرہ تو اس تاریخ لگا ہے جس تاریخ حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑی ہے۔